بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، جمعرات کے درس میں گزشتہ جو بات ہم نے شروع کی تھی، جو مضمون خاص طور پر مستورات کے حوالے سے، وہ ہے کہ عورتوں کی خوبیاں اور ان کی خامیاں، ان کے حوالے سے پہلی مجلس الحمدللہ مکمل ہوئی، جس میں صفات کا، خوبیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ مؤمنہ ہو، ایمان والی ہو۔ اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہم گزشتہ مجلس میں کر چکے ہیں۔ آج دوسری صفت کو ہم سمجھتے ہیں۔ عورت کی دوسری خوبی یہ ہے اس کے اندر کہ وہ نیک ہو، نیک، یعنی عورت کی سب سے بڑی خوبی جو ساری خوبیوں پر اور سب صفتوں کے اوپر جو بھاری ہے اور سب صفتوں کے اوپر بہت بڑی صفت ہے، وہ اس کا نیک اور صالح ہونا۔ بہت ساری حدیثوں میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ دیکھیے، نیک ہونا، اس کو تھوڑا سا سمجھے، نیک کس کو کہتے ہیں؟ نیک ہونے کا مطلب صرف نماز، روزہ، برقع، صرف یہ نہیں ہے نیک ہونے کا مطلب۔ نیک ہونے کا مطلب یہ ہے ہر وہ کام جسے اللہ راضی ہوتے ہو وہ عورت کرنے والی ہو، اور ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو وہ عورت اس سے بچنے والی ہو۔ اس کو کہتے ہیں نیک۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں جب بھی ہم تذکرہ کرتے وہ آدمی بہت نیک ہے، وہ عورت بہت نیک ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کی نمازیں نہیں دیکھی، اور اس کا روزہ نہیں دیکھا، اس کا پردہ نہیں دیکھا، اس کا برقع نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ کے موزے نہیں دیکھے، اس کے پیر کے موزے نہیں دیکھے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، حالانکہ یہ ہے دینداری ہے، یہ ہے نیکی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے عورت کی۔ لیکن عزیز بزرگوں، صرف اسی میں تمام نیکیاں مکمل نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں جو چیز لازمی ہے، جو ضروری ہے، نیک ہونے کا جو پورا معیار ہے، وہ اخلاق والی ہو، اس کے معاملات صاف ہو، وہ خیانت کرنے والی نہ ہو، امانت دار ہو، زبان اس کی بالکل کنٹرول میں ہو، ہر اس کام میں جس سے اللہ راضی ہوتے ہو وہ کرنے والی ہو۔ حضرت عمر کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تذکرہ چل رہا تھا مجلس میں، اور کسی نے کہا کہ وہ آدمی تو بہت نیک آدمی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تجھے کیسے معلوم کہ وہ نیک ہے؟ اب حضرت عمر دیکھیے معیار بتا رہے ہیں کہ کسی کی بھی نیکی کہاں دیکھی جاتی ہے۔ جیسے ایک عورت ظاہر میں بڑی پردے والی ہے، اس کے اخلاق لوگوں میں بڑے ہی بہتر ہے، لیکن اس کی زبان شوہر کے ساتھ کیسی ہے؟ اس کی زبان اپنی بہو کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ کیسی ہے؟ حضرت عمر نے وہی بات سمجھائی۔ حضرت عمر نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ بہت نیک ہے؟ تو حضرت عمر نے ہی پوچھا، صحبتہ فی سفر کیا ہے کبھی تم نے ان کے ساتھ؟ اس لیے کہ سفر ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی پورا کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔
کیونکہ سفر میں سب اونچ نیچ، کمی بیشی، زیادتی، کھانا پینا، اخلاق، وہ سب آدمی کے نب تل کے سامنے آ جاتے. تو حضرت عمر نے پوچھا صاحب تو وہ فی سفر؟ تو انہوں نے کہا لا، نہیں میں نے تو سفر نہیں کیا ہے. پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس کوئی امانت رکھی تھی تم نے، کہ تمہارا مال تھا، تمہاری کوئی جائیداد تھی، تمہاری کوئی چیزیں تھے، کاغذات تھے، کوئی چیز ان کے پاس رکھی ہو؟ اس لیے کہ امانت بہت بڑی چیز ہے. عام طور پر امانتوں میں خیانت انسان آسانی سے کر لیتا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا کوئی امانت رکھی تھی؟ کہا امانت بھی نہیں رکھی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کوئی معاملہ کیا تھا پھر آپس میں، لین دین، کاروباری، کوئی چیز لینا دینا؟ کہا کہ نہیں وہ بھی نہیں. حضرت عمر نے فرمایا وہی حق تیرا ناس ہو، لعلک رأیتہ یقفز ویرفع فی مسجد، شاید تو اس کو جو نیک کہہ رہا ہے مسجد میں اس کے اٹھک بیٹھک کرنے کی وجہ سے تو اس کو نیک کہہ رہا ہے. یعنی وہ مسجد میں جو نماز پڑھ رہا تھا وہ دیکھ کے تو کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا نیک ہے. معلوم اس سے یہ ہوتی ہے بات عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں، نیک ہونے کے مطلب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نیک ہونے کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی کے ہر طریقے میں نیکی انسان میں چھائی ہو. ورنہ آپ دیکھیں نا، عبادت گزار عورت کے متعلق بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی. عبادت گزار عورت جہنم میں جائے گی، بخاری شریف کی روایت. ہاں وجہ عبادت گزار تھی لیکن جانور کے حق نہیں پہچانے، بلی کو باندھ کر چلی گئی جس کی وجہ سے وہ مر گئی اور اس کی پوچھ میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے عزیز بزرگوں، نیکی کے معیار کو، نیکی کے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیک ہونا اور نیکی زندگی میں آنا کس کو کہتے ہیں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ایک عورت نماز پڑھ لیتی ہے، روزہ رکھ لیتی ہے، پردہ کر لیا تو وہ سمجھتی ہے کہ میں تو سب سے بڑی آپا ہو گئی ہوں اور میرے کچھ سب کچھ آتا ہے. نہیں، یہ جو تکبر جو پیدا ہوا آپ کا، یہ بھی آپ کو لے ڈوبے گا. یہ جو بڑائی آپ کے دل میں پیدا ہوئی، دوسری عورتوں کی حقارت دل میں آئی، یہ بھی آپ کو لے ڈوبے گی. دیکھیے ایک بات میں یہاں پر واضح کر دوں کہ خاص طور پر میں عورتوں کو مخاطب کر کے، کیونکہ جمعرات ہی کو آتی ہے، تو جیسے عام اگر میں بات کروں جیسے آج کی مجلس میں کہ آپ لوگوں ہی سے، مردوں سے مخاطب، تو اس کے ضمن میں عورتیں آ جاتی ہے. لیکن اگر میں عورتوں کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کو تو کہاں کچھ کہتے ہی ہے، اپنے کو تھوڑی کہا گیا کچھ بھی. پھر ایسے نہیں کہ دلیلیں پکڑے گھر میں جا کے، سنا تو نے کیا بولا تھا مفتی صاحب نے، اب کرنے کا ہو تیرے کو ایسے، پھر غلط ہے. یہ دلیلیں نہیں پکڑنے کی. ہمارے ذمے بھی یہ بنتا ہے کہ یہ نیک ہونا جہاں عورتوں کو کہا جا رہا ہے وہاں مجھے بھی تو کہا جا رہا ہے. اس لیے میں اکثر مقصورات کے بیان میں جاتا ہوں تو اکثر مقصورات کہتی ہے کہ مفتی صاحب تو بس عورتوں کو بول بول کرتے ہیں. بھائی جیسا مجمع ہو، ظاہر سی بات ہے اب نکاح کا مجمع ہے، نکاح پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہیں، اب ان کو سب مرد ہیں تو اب ان کو عورتوں کے حقوق سمجھائے جائیں گے کہ جب شادی کر رہے ہو، بیوی لے کے آ رہے ہو یا تم سب کی بیویاں ہیں تو اب ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو جیسا موقع ہے. اب یہاں عورتوں والی صفات اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں کہ عورتوں ایسی ہونی چاہیے، عورت میں یہ صفات، تو وہ ان کے کام کی فائدے کی کوئی بات نہیں، ان کو تو دلیلیں ملے گی پھر. اور جب عورتوں کا مجمع ہوتا ہے تو پھر ان کے حوالے سے عام طور پر بات ہوتی ہے. خیر، تو دوسری صفت نیک ہونا. حدیث میں جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے لیے جو معیار، جو پیمانہ، جو پہچان، جو پرکھ بتلائی ہے، جیسے آج کل رشتہ، لڑکے کی لڑکی کی عمر ہو گئی، اب ہم تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں رشتہ. ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے؟ پوٹری ہونی چیزیں ہے نا، ایک آتی ہے نا کہ مطلب یعنی تھوڑی اچھی ہونی چاہیے، شوبنی چاہیے، دونوں کھڑے ہونے آجو بازو میں تو پرفیکٹ لگنے چاہیے. اور اس کے گھرانہ وغیرہ بھی دیکھ لو ذرا، خاندان کیسا ہے ان کا.
اچھا ہے کہ نہیں ہے، ان کے گھر کی عورتیں ٹکتی ہے کہ نہیں، ان کے گھر کے مرد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یہ سب دیکھتے ہیں۔ دیکھیں حضور نے یہ باتیں کہی ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولدینها ولجمالها ولحسبها فاصفر بذات الدین تربت یداک او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضور فرمایا کہ جب دیکھو نکاح کرو نہیں عورت سے، 4 چیزیں دیکھنا۔ سب سے پہلی چیز مالداری دیکھنا، دوسری چیز حسب نسب دیکھنا، تیسری چیز خوبصورتی دیکھنا، چوتھی چیز دیندار دیکھنا۔ اور حضور نے فرمایا دینداری ہی کو پسند کرنا۔ اگر دیندار کو پسند کر لی تو یوں سمجھ لے کہ تو نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ دیندار کو دیکھے گا تو دلی دل میں خوش ہوگا، تیرے بچوں کو رکھنے والی ہوگی، تیرا گھر کیوٹنے والی ہوگی، سنبھالنے والی ہوگی، تیرے گھر کے نظام کو لے کر چلنے والی ہوگی، خرچے کی مانگ بہت زیادہ نہیں کرنے والی۔ تو یہ سب چیزوں کو معیار بنایا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو معیار بنایا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں صرف مالدار کو دیکھ کر لایا گیا ہے۔ بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ جس نے نکاح کے وقت صرف عورت کے خوبصورتی کو دیکھا، خوبصورتی عام طور پر دنیا میں غور کرے تو عیسائی جو ہے نا وہ خوبصورتی بہت دیکھتے ہیں، یہودی جو ہے وہ مال اور پیسہ دیکھتے ہیں، اور برادران وطن ہندو مذاہب کے اندر خاندان دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا روزانہ اخبارات آپ نکال کے دیکھنا، کنیا جوئیے چھے، ور جوئیے چھے، پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے بھئی یہ گھر ہے، فلاں ہے، برہمن ہے، یہ ہے، فلاں ہے، یہی ہمیں تو چاہیے، یہی گھرانہ اور یہی فیملی چاہیے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے دیندار دیکھ لو، یہ سب نہیں ہوگی نا تو چلا لے گی اور چل جائے گا، تیرا گھر بس جائے گا۔ عجیب باریک بات لکھی ہے علماء نے کہ جو صرف خوبصورتی دیکھ رہا ہے گویا وہ عیسائیت کا بیج اپنے گھر میں بو رہا ہے، جو صرف مال دیکھ رہا ہے تو وہ یہودیت کا بیج اپنے گھر میں بو رہا ہے، اور جو صرف خاندان دیکھ رہا ہے وہ گویا برادران وطن سے متاثر ہو کے وہ کام کر رہا ہے۔ دیندار دیکھ لی، اس کے ساتھ یہ سب ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ معلوم ہوتی ہے اس سے یہ بات کہ حضور نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ دیندار عورت ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہے، حضور فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ بڑی کام کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ترجمہ سن لو۔ دنیا، یہ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ دنیا ایک متاع ہے۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھا لیا، کام میں لے لی، استعمال میں لے لی، بھیگی کر کے رکھنے کی نہیں ہے، آگ جمع کر کے بس جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، بھائی دنیا کی چیزوں کے بھائی چلو مال کی ضرورت پڑی تو اس کو استعمال کر لیا، کپڑے کی ضرورت پڑی تو اس کو استعمال، کھانے کی ضرورت پڑی تو اس کو استعمال کر لیا، دوسری اور چیزوں کی ضرورت پڑی تو اللہ نے یہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لیکن یہ پوری دنیا میں سب سے بہترین چیز جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی جو چیز ہے وہ ہے المرأة الصالحہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ ہے نیک عورت، نیک عورت۔ حقیقی بات یہ ہے جب عورت نیک ہوتی ہے تو وہ مرد کی غریبی میں، مرد کے حالات میں، مرد کی تمام کے تمام پریشانی میں، ہر اعتبار کی سے وہ ساتھ دینے والی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نا قرآن میں ہم غور کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے۔ نبی کی بیٹی ہے، نیک ہے، اور وہ نیکی پوری دنیا کے سامنے ہو ان کی کہ جب وہ آئی پانی پلانے کے لیے تو سب مرد کا مجمع تھا تو وہ اکیلی کونے میں کھڑی ہو گئی کہ یہ سب تو یہ ان کی نیکی ہے۔ نکاح ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال مدین میں رہ رہے اور پھر یہاں سے مصر جا رہے۔ اب مصر جانے کے بعد بھی کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنگلہ تیار ہے، سیدھا جا کے شفٹ ہونا ہے وہاں پہ کپڑے لے کے۔ سب کو معلوم ہے رستے میں جو حکم آ گیا تھا اذهب الى فرعون،
موسیٰ جلدی جاؤ، وہ فرعون ویٹ کر رہا ہے، انتظار چل رہا ہے وہاں پر. انہو طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، گانڈا ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا. اللہ کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے اس کو، کیونکہ ایک تھپڑ میں تو وہ مر گیا تھا. کیا کرنا ہے؟ فقولا لہو قولا لینا، نرم بات کرنا، آستین مت چڑھانا موسیٰ، نرم بات کرنا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں پیغمبری مل رہی ہے، زوجہ ساتھ ہے، ایک وقت بھی تذکرہ نہیں ملتا ہے. پورے قصے میں سب سے زیادہ قصہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن کہیں یہ ذکر ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے لفظ سے یہ نام آیا ہو کہ آپ نے تو یہاں تو ہماری پریشانی میں ڈال دیا. چلو وہاں حالات تھے، کھانے پینے کی ٹینشن تھی، یہاں تو اتنی ساری ٹینشن ہے کہ کبھی وہ فرعون کے لشکر آ جاتے، کبھی وہ مارنے کے لیے آ رہے، کبھی جادوگروں کا مقابلہ ہے، کبھی یہاں سے واپس بھاگنا پڑ رہا ہے، کبھی دریا کے اندر سے گزرنا پڑ رہا ہے. ایک وقت بھی نہیں ملتا ہے تذکرہ. وجہ نیک عورت، نیک عورت کا ہونا کہ وہ ہر تکلیف میں بھی مرد کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے. اس لیے میں تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات سنائی تھی حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی ادام اللہ غفیظہم العالیہ کے حوالے سے کہ جو عورت نیک عورت، بلکہ عورت ایک ایسی اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ وہ مرد کی صحیح معنی میں اصلاح کرنے والی ہے. مرد کو صحیح معنی میں پرفیکٹ مشورہ دینے والی، اس کو صحیح معنی میں سدھارنے والی، اور اس کو کڑوا حقیقت میں بولنے والی، وہ ہے اس کی بیوی. کیونکہ اس کے سامنے رات دن فجر سانج مال غریبی تکلیف حالات اچھا برا سب اس کے سامنے، اور جب وہ بولے گی تو بہت پرفیکٹ بولے گی. تو اس لیے اس کو فرمایا کہ وہ مصلحہ ہے صحیح معنی میں. تو خیر عزیز بزرگوں، نیک عورت کی بات چل رہی ہے. ایسے ہی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا لیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ، دنیا کی سب فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں نیک عورت سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ حضور نے بیان فرمائی. اور اس میں فرمایا ایک بات حضور نے جو بیان فرمائی وہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت اس پوری دنیا کے اندر بڑی مجھے پسند ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، عزیز مائیں اور بہنیں، اپنی زندگی میں نیکی کو لائیں. نیکی کیسے آئے گی؟ اللہ کے ڈر سے آئے گی، اللہ کی باتیں سننے سے آئے گی. ورنہ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا مستفاد المومن بعد تقوی اللہ خیر له من زوجۃ صالحہ، کسی ایمان والے نے اللہ تعالی سے ڈرنے یعنی تقوی حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی سے زیادہ کوئی بہتر چیز اس کو نہیں ملی. یعنی ایمان والے کو اگر تقوی اللہ کا ڈر مل گیا، اس کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی چیز کسی کو ملی ہے تو وہ ہے نیک عورت کا ملنا. بہت بڑی چیز ہے. اس لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کیا میں تمہیں بہترین چیز نہ بتاؤں جو انسان جمع کرتا ہے؟ یعنی اگر بھیگی کرنا ہے، جمع کرنا ہے تو سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جیسا ہمارے ذہن میں ہم مال کو سمجھتے ہیں، ہم عہدے کو سمجھتے ہیں، ہم بلڈنگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھیگی ہو، یہ جمع ہو، یہ ڈیولپ ہو تو یہ بہت بڑی چیز ہے. حضور کیا فرماتے ہیں حضرت عمر سے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے خود جواب دیا سب سے بڑی جمع کرنے کی جو چیز ہے اور سب سے بڑی جو دنیا کی خوبی ہے جو انسان کو ملے وہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کا ملنا. اس لیے ہمارے یہ تفسیر میں جو رکوع چل رہا ہے سورہ فرقان کا آخری رکوع، ابھی آگے چلیں گے ہم تو آگے آئے گا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں. وہ یہ دعا مانگتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی عورت عطا فرما، ایسی بیوی عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا سکون ہو. بہت بڑی چیز ہے یہ عورت کا نیک ہونا، یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن حسن فرماتے ہیں
اربع من سعادت المرء، چار چیزیں اگر کسی انسان کو دنیا میں مل گئی تو وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے. چار چیزیں مل گئی. نمبر 1 زوجتہ صالحہ، سب سے پہلی چیز اس کی بیوی نیک ہو. نیک بیوی ہوتی ہے عبادت میں آسانی ہوتی ہے، نیک بیوی ہوتی ہے خرچ کرنے میں مدد کرنے والی ہوتی ہے، نیک بیوی ہوتی ہے کسی کا حق نہ خود کھاتی ہے نہ شوہر کو کھانے دیتی ہے، نیک بیوی ہوتی ہے تو سب کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کا حکم دیتی ہے. ورنہ اگر بیوی نیک نہیں ہوتی ہے تو وہ شوہر کو لے کے الگ، خاندان سے الگ، مال میں حصہ نہیں، دوسروں کے ساتھ لڑائیاں کب ہوتی ہیں؟ جب اس کی زندگی میں نیکی نہیں ہے، جب وہ نیک عورت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی نماز روزہ تقوی طہارت عبادت پردہ حج سب کر لے، لیکن یہ چیزیں اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ نیک نہیں ہے. ہاں وہ عبادت کر رہی ہے، عبادت گزار کہی جائے گی. نیک عورت ہونے کے لیے، نیک عورت بننے کے لیے ان سب چیزوں کو دین پورا حاصل کرنا پڑے، پوری. تو چار چیزیں انسان کو مل گئی اس دنیا میں تو اس کی خوش نصیبی ہے. سب سے پہلے تو اس کی بیوی نیک ہو. نمبر 2 ان یکون ولدہ ابرارا، دوسری چیز اس کی اولاد بھی نیک ہو. ابھی کیا چل رہا ہے؟ ہمارے دو، اب تو اس سے بھی نیچے لیول آ گیا ہے. بچے کتنے اچھے تو کہتے ایک ہی اچھا بچہ، ایک ہی. لیکن بڑی پیاری بات کہی ہے ہمارے بزرگوں نے کہ اگر ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے اور نافرمان ہے، ماں باپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ اولاد عطا فرمائی ہے، لیکن سب نیک ہے، تو وہ ماں باپ چادر کھینچ کے ایسے سوتے ہیں کہ ان کو پیچھے ذرہ برابر بھی ٹینشن نہیں ہوتا کہ ہماری اولاد نیک ہے. اس لیے دوسری چیز اولادوں کا نیک ہونا. تیسری چیز ہے وَأَن تَكُونَ مَعِيشَتُهُ فِي بَلَدِهِ، آدمی کی روزی اس کے شہر میں ہی ہو، یعنی آدمی کا کاروبار، اس کا بزنس اس کے شہر میں ہی ہو. یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا. ورنہ ایس ٹی کے پاس آپ صبح سویرے چلے جائیں یا ریلوے اسٹیشن پر آپ چلے جائیں اور صبح 7 سے 9 کے درمیان میں دیکھیے روزانہ کئی لوگ جاتے ہیں. کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کس جگہ پر جاتا ہے. ہمارے گروپ میں ہمارے ساتھ ایک جڑے ہوئے ہیں ایک سر، روزانہ وہ کھیڑا یا آنند یا اس سے بھی آگے جاتے ہیں، روزانہ صبح میں جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں. شہر میں روزی نہیں ہے، گورنمنٹ جاب ہے، جانا پڑتا ہے، کیا کرے. تو شہر کی روزی ملنا، اپنے علاقے کی روزی ملنا بہت بڑی اللہ کی، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ بعض لوگوں کو بڑی شکایتیں ہوتی ہے، میں تو بہت زیادہ پریشان، سب پریشانیاں میرے ہی ذمے، کماتا ہوں بچتا نہیں ہے. بھائی تندرستی ہے، اولاد نیک ہے، تیرے شہر میں ہی روزی ہے، کہیں جانا تو نہیں پڑتا. روز رات کو سوتے ہو تو اولاد دکھتی ہے نا سامنے کہ ہاں یہ رہی اولاد. ورنہ وہ لوگ جو باہر گاؤں میں، باہر دیہاتوں میں، باہر علاقوں میں، فورن کنٹریز وغیرہ میں پڑے ہوئے، کئی دن، ہفتے، مہینے، سال گزر جاتے ہیں، صرف اولادوں کو ویڈیو پر ہی دیکھتے ہیں، فزیکلی ان کے پاس بیٹھ کر ملاقات نہیں ہو پاتی ہے. اپنے شہر کی روزی کا ملنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو معیشت، آدمی کی روزی، اس کا کاروبار اس کے شہر میں ملا ہو، یہ اس کی خوشی. تیسری اور چوتھی اور آخری چیز وَإِخْوَانُهُ صَالِحِينَ، اللہ نے اس کو جو بھائی دیے ہو، اس کے برادرز، اس کے بھائی، وہ اس کے حق میں خیر خواہ ہو اور وہ نیک ہو، بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے کہتے ہیں کتابوں کے اندر بات لکھی ہے کہ الاخ، بھائی جو ہوتا ہے وہ انسان کی پیٹھ ہوا کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان مضبوط ہوتا ہے بھائی کے ذریعے سے. بھائی وہ والے بھائی نہیں، ماں باپ کے سگے جو بھائی ہیں وہ بھائی نہیں، وہ بھائی تو نقصان دیتے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ چار باتیں اگر کسی انسان کو حاصل ہے، خوش نصیب انسان ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں اگر ہم میں سے اگر کسی کو یہ چیز ملی ہے تو وہ روزانہ اگر شکرانے کی نماز ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھتا ہے تو کم ہے، حقیقت میں کم ہے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں اس کو عطا فرما دی ہے. خیر، بات تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نیک عورت کا ہونا. اس لیے عزیز بزرگوں، عزیز مائیں اور بہنیں، بات دراصل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نیکی کو لائے. یہ جو ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں بہت بڑی مشہور، ہم پڑھتے بھی ہیں،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جو آیت میں کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور خیر خواہی اچھائی دینا، آخرت میں بھی اچھائی دینا، اور جہنم کے عذاب سے بچانا. بس یہ کہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بڑی عجیب فرمائی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دراصل اس آیت میں فی دنیا حسنہ جو ہے، اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھائی عطا فرما. حضرت علی فرماتے ہیں اس سے مراد المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے. یعنی بندہ اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ ہماری دنیا بہترین کر دے. اس کا مطلب یہ اس کی بیوی اس کے حق میں نیک ہو، ورنہ مالدار ہے، سیٹ صاحب ہے، کارخانے کے اندر، فیکٹریز کے اندر، کاروبار میں 50 لوگ آگے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن اگر عورت پلے درجے کی مل گئی تو گھر میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ عورت کا نیک ہونا بہت بڑی صفت ہے. دیکھتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھیے. میں اپنی ماں بہنیں جتنی بھی آئی ہیں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ پڑھنا جانتی ہے اردو تو اس کے اندر ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے امی عائشہ کے 100 قصے، حضرت خدیجہ کے 100 قصے، نیک خاتون، حیات صحابیات کے درخشاں پہلو، یعنی وہ صحابیات، صرف صحابیات عورتیں، ان کے قصے پڑھے. اصل میں ہم نے رول ماڈل، اپنا آگیوان، اپنے فالو جن کو کرتے ہیں وہ صحابیات کو پڑھا ہی نہیں ہے. صبح شام ہمارے سامنے جو ہوتی ہے تو وہ ایکٹریس ہوتی ہے، فلموں کی دنیا ہوتی ہے، یا دنیادار خاتون، دنیادار عورتیں ہوا کرتے ہیں. ہم انہیں کو سمجھتے تو کتنا اچھا پہنا ہے اس نے کپڑا، کتنی اچھی چیز ہے اس کی، یہ کتنا اچھا اس کا دکھتا ہے، یہ فلاں. اب وہ سن کے دنیا کی محبت اتنی دل میں بیٹھ گئی ہے کہ شوہر کتنا بھی کر لے تو ہم ان کی نافرمان ناشکری ہی بنتی چلی جاتی ہے. ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی اعتبار سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بہت فائدہ پہنچایا، اور سب سے بڑی بات حضور کا ایسے وقت میں ساتھ دیا حضرت خدیجہ نے جس وقت پورا عرب حضور کا دشمن بن رہا تھا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امی عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور کے نکاح ہو گئے کئی، اور جب امی خدیجہ کا کبھی تذکرہ نکلتا تو حضور ان کی بڑی تعریف فرماتے. تو میں کہتی کہ حضور وہ تو اب چلی گئی، دنیا میں بھی نہیں رہی، اب تو وہ جا چکی ہے. تو حضور فرماتے نہیں عائشہ، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب پورا عرب میرا دشمن تھا، اس کے احسانات میں نہیں بھول سکتا ہے. تو نیک عورت ایسی ہوا کرتی ہے کہ دنیا سے چلی جاتی ہے لیکن شوہر کو ہمیشہ وہ یاد رہتی ہے، اس کے احسانات. اسی لیے فرمایا عورت کے لیے تو اتنا آسان ہے، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، خود اس حال میں مری کہ شوہر کو کہ آپ خوش ہیں نا مجھ سے؟ کہا میں خوش ہوں. یا شوہر اس حال میں دنیا سے جا رہا ہے چھوڑ کے کہ آپ راضی ہیں نا مجھ سے؟ شوہر کے میں راضی ہوں. احادیث اور کتابوں میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ عورت جنتی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، ان آیات کا اور ان باتوں کو سنانے کا مقصد یہی ہے زندگی میں نیکی آوے اور نیکی کے معیار کو ہم سمجھے. صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور انہی چیزوں کے اندر صدقہ تھوڑا کر دیا، برقع وغیرہ پہن لیا، پردہ تھوڑا کر لیا تو ہم نے سمجھا میں دیندار ہو گئی، میں نیک ہو گئی. نہیں، پورا دیندار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ. پورا دین، پورے دین کا مطلب اخلاق اچھے ہو، ہمارے معاملات ہمارے بالکل واضح ہو. یہ سب دین کے اندر آتی ہے. آخری حدیث سنا کر آج کی بات کو مکمل کریں. حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، مثل المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج المتخوص بالذهب على رأس الملك. کیا فرمایا؟ ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، اس کے پاس اس کے نکاح میں نیک عورت ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے
ایک آدمی کے نکاح میں نیک عورت ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاج ہے، تاج بادشاہوں کا جو تاج ہوتا ہے، اس تاج کے اندر جڑے ہوئے ہیرے کی طرح ہے وہ نیک عورت کی مثال. آگے کی بات بڑی عجیب ہے، فرمایا وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ. فرمایا اور ایک نیک آدمی ہے اور اس کے پاس بری عورت ہے اس کے نکاح میں، اس کی مثال اس بھاری بھرکم بوجھ کی طرح ہے جو کسی بڑی عمر والے بوڑھے کے اوپر وہ بوجھ رکھا ہوا ہو. اب اندازہ لگائیے کہ ایک بوڑھے آدمی پر بہت بوجھ ڈال دیا تو وہ کیا ہوتا، مر جائے گا، گر جائے گا، پڑ جائے گا. تو وہ عورت جو بد اخلاق ہے، جو دیندار نہیں ہے، وہ اسی کی طرح ہے. اور جو نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے، شوہر کو ساتھ دینے والی، وہ اس ہیرے کی طرح ہے جو بادشاہ کے تاج کے اندر لگا ہوا ہے. اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بادشاہ کی طرح رکھے اور بادشاہ کی بیوی بننا پسند کرے، نہ یہ کہ اپنے شوہر کو غلام کی طرح رکھے اور غلام کی بیوی بننا پسند کرے. اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، دوسری بات تو دراصل یہی ہے، نیک ہو، ہماری زندگی میں نیکی ہو، کوشش کرے اس کی. اللہ آسان فرمائیں گے، اللہ سے مانگے، اس تعلق سے، نیکی کے تعلق سے اللہ سے مانگے کہ ہمارے اخلاق کیسے بہتر ہو. دیکھیے یہ کیسے ہوگا، آہستہ آہستہ اس پر مشق، اس پر جمنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تو آپ کے ساتھ ساس سسر بھی ہے، آپ کی بہو بھی ہے، آپ کے ساتھ گھر کی اور بھی عورتیں، نند وغیرہ فلاں بھی ہے. اب ان کے درمیان میں اخلاق کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ اپنی زبان کو چپ کر لے، اپنی زبان کو خاموش کر لے، اس کو غلط استعمال نہ کرے. ورنہ بعض مرتبہ عورتیں اللہ کی پناہ ایسا بولتی ہے، مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتی ہے، برا بھلا کہ عزتیں اتارنے کے اوپر اتر آتی ہے. اللہ حفاظت فرماوے. اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جہنم میں جھانکا. اللہ نے بہت ساری سیر کروائی. حضور مکہ المکرمہ حرم میں آئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر سیڑھی لگائی گئی، پھر براق پر سوار کیا گیا، آسمانوں کی سیر آپ نے فرمائی، جنت کو دیکھا، اسی میں جہنم کو دیکھا. حضور نے فرمایا جب میں نے جہنم میں جھانکا تو میں نے دیکھا میری امت کی عورتیں اس میں بہت زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، مرد کی کوانٹٹی کے حساب سے عورتیں بہت زیادہ ہیں. جب میں نے فرشتوں کو پوچھا تو فرمایا 2 وجہ سے یہ یہاں پر بہت زیادہ آئی ہے. پہلی بات، یہ لان تان بہت کرتی ہے. اب دیکھیں نا کہ ذرا ان کا نقصان ہو جاوے 5 روپے کا بھی تو فوراً اس کا ستیہ ناش جاوے کہ اس نے فوراً، مطلب یہ جملے زبان، یعنی فٹنگ ہے، یعنی زبان کے ساتھ یہ جملے، تو یہی تو موقع ہوتا ہے کہ کنٹرول کرے. اسی موقع پر تو روکنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو لان تان کرنے کی بہت زیادہ وجہ سے، بلکہ بعض مرتبہ بچوں کو کہہ دیتی ہے کہ تیرا ستیہ ناش جاوے نے، تو بہت ساری سب ایڈ کر لو، اب اس میں کیا سناؤں آپ کو. ایسے موقع پر ضرورت ہے زبان کو کنٹرول کرنے کی. ورنہ بعض مرتبہ اگر قبولیت کی گھڑی ہوئی اور آپ نے بد دعا دی اور اس بچے کے ساتھ وہی ہو گیا جو آپ نے کہا، پوری زندگی پھر رونا پڑے گا، ہمیں پوری زندگی پچھتانا پڑے گا. اس لیے پہلی بات لان تان بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے جان، اور دوسری بات یکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. یہ 2 وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں بہت زیادہ جاتی ہے. تو دونوں وجہ کا خلاصہ یہی ہے، نیکی اپنی زندگی میں. جب نیکی آ جائے گی نا تو آٹومیٹک سب سمجھ پڑتی ہو جائے گی انسان کو. بھئی اگر میں نیک ہوں تو صرف روزہ، نماز، تقوی، طہارت یہی نہیں، میری زبان بھی صاف ہو، بدتمیزی والی نہ ہو، میرے معاملات بھی بالکل کلیئر ہو، میں اپنے شوہر کو مفید. بلکہ حدیث میں بڑی عجیب بات، نیک عورت جب ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی دینداری پر مدد کرنے والی ہوتی ہے.
بلکہ نہیں، کتنا پیارا واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ وہ کپلز، وہ مرد عورت اللہ کو بڑا پسند آتے ہیں، رات کے وقت شوہر اور بیوی لیٹے ہوئے ہیں اور بیوی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے شوہر کو جگا رہی ہے تہجد کے لیے، اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ یہ ان کا کیسا، یہ صرف گھومنے پھرنے کھانے پینے ہوٹلوں کے شریک نہیں ہے، یہ عبادتوں کے بھی شریک ہے، دونوں ایک ساتھ میں عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسری بات یہ ہے عورت کی خوبیوں میں سے کہ وہ نیک ہو، اللہ ہماری ساری ماں بہنوں کو بنا دے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا